پاکستان کے سب خواتین و حضرات، آج ہم لوگ کوئٹہ کے مقام پہ یہاں پہ موجود ہیں۔ کل ہماری الائنس جس کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، ان کے 2 جلسے ہوئے تھے، تاریخی جلسے، ایک پشین کے مقام پہ اور ایک چمن کے مقام پہ۔ بلوچستان کی حکومت نے بے تحاشا کوشش کی میڈیا کو اور ہمارے ورکرز کو زد و کوب کرنے کی، نہ جانے کی، جھنڈا نہ الاؤ کیا، پر خراب موسم کے باوجود لوگ وہاں پہ ریکارڈ نمبر میں آئے اور وہ جلسے کامیاب ہوئے۔ یہ آغاز ہے ان جلسوں کا، پورے پاکستان میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جلسے کریں گے۔ میں شریف خان صاحب کو اور ان کے دوست احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شریف خان صاحب، آپ اپنے گھر واپس آئے ہیں اور آپ ایک ایسے ٹائم پہ واپس آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی کو آپ پہلے ہی تحریک انصاف آپ کے دل میں تھی، پر کئی وجوہات کی وجہ سے، اس کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے، آپ پارٹی سے علیحدگی آپ نے اختیار کی اور ابھی باوقار طریقے سے اپنے گھر آپ واپس آ رہے ہیں۔ ہم لوگ آپ کو اس سخت موقع پہ، ایک سخت ٹائم پہ جب آپ پارٹی میں آ رہے ہیں، آپ کا ہم لوگ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ جس طرح آپ نے درست کہا، لوگ مراد دیکھتے ہیں، لوگ فنڈز دیکھتے ہیں، لوگ اسکیمیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے سب کچھ ٹھکرایا اور صحیح ٹھکرایا، کیونکہ آنے والی نسلیں آپ کے اس گھر میں، آپ کے بچے، آپ کے بچیاں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اس محلے کے لوگ، وہ آپ کو فخر کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ شریف خان صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے نظریے کو ترجیح دی، نہ کہ نالی گلی کی پرانی روایتی سیاست کو۔ اور آج دیکھ لیں کہ فارم 47 کی بنیاد کے اوپر جو بیساکھیوں پہ وزیر اعظم بنا، یا صوبہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا، یا صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی، فارم 47 کے بیساکھیوں پہ، اور وہ ریت کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں، تو یہ عوام کا سمندر، جس طرح کے کروڑوں اور شریف خان موجود ہیں ملک میں، جن کا ضمیر جو ہے وہ ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی کو، ان کے نظریے کو اپنائیں اور اپنا حصہ ڈالیں۔ میں 2-3 دن پہلے جس وقت کوئٹہ آ رہا تھا، اور یہ میں نے اپنی پریس سٹیٹمنٹ میں بھی بات کہی، مجھ سے کئی لوگوں نے آ کے جب ملاقات کی، انہوں نے کہا جی ہمارا سیاست سے کچھ تعلق نہیں، ہم لوگ پروفیشنل لوگ ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، پر قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ شعور ہمارے اندر بیدار کیا، اور ہم نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جو صدور بلوچستان کے رہ چکے ہیں قاسم خان سوری صاحب، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جس طرح شریف خان صاحب نے کہا، وہ خود اور ان کا خاندان بے تحاشا مصیبتوں سے گزرا تھا، گزر رہا ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور وہ ایک بہادر شخص ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ سالار خان صاحب، وہ ان کے خدمات کو ہم لوگ قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میرے دائیں طرف یہاں پہ بیٹھے ہوئے داؤد شاہ صاحب، ہمارے موجودہ ینگ صوبہ بلوچستان کے پاکستان تحریک انصاف کے صدر، اور ان کی ٹیم اور ان کی کابینہ، میں ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ بہت سخت حالات میں انہوں نے اس وقت باغ ڈور پارٹی کے سنبھالی ہے، الیکٹ ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کو یہ بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں گے اور چلا سکیں گے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں آخر میں 1-2 باتیں کر کے، کہ آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے، یہ موجودہ حکومتیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہم نے شروع کی ہے، اس میں ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی۔ کیونکہ 6 ججز جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے خطوط لکھے ہیں، ان کا ضمیر جاگا ہے، ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے زد و کوب کیا، لوور جوڈیشری کے ججز کو کیا۔ کیونکہ وہ کو فورس کرنا چاہ رہے تھے، ان پہ زور ڈال رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف اور ہمارے پارٹی کے لوگوں کے خلاف وہ فیصلے دیں۔ ہم لوگ ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ججز کے اوپر پریشر ڈالا جائے، کہ غلط فیصلے لیے جائیں۔ یہ پرانا پاکستان نہیں رہا، یہاں پہ ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جس وقت آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو عمران خان صاحب کے کیسز وہ ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایسے بھی عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت جلد بازیاب ہو جائیں گے،
اس کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی، یہ لوگ بالکل نہ سمجھیں کہ بشرا بی بی خدا نخواستہ ان کی کمزوری ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں، بشرا بی بی عمران خان صاحب کی طاقت ہے، وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اسی طرح ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین، ہمارے خواتین پریزیڈنٹ جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے تقریباً 106 ملٹری کورٹس کے جو ہمارے قیدی ہیں اس وقت جو ٹرائی ہو رہے ہیں. سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کے لیے سویلین عدالتیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا پارٹی کا موقف ہے اور اس کے لیے ہم لوگ کیس بھی لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہی بات کروں گا کہ شریف خان صاحب ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف میں واپس شمولیت کا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آپ کی اپنی پارٹی ہے. آپ نے بہت پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اس پہ آغاز کیا، آئین اس پہ آپ اس پہ ایکٹیو رہے ہیں، لکھنے میں ایکٹیو رہے ہیں. آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ مراد سعید اور باقی ہمارے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے بڑا کلوزلی کام کیا. تو آپ اپنے گھر واپس آ رہے ہیں اور ہم لوگ آپ کو آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ خطہ بلوچستان کا یہ میرا اپنا خطہ ہے. ہمارا آبا و اجداد اسی خطے سے تقریباً 400 سال پہلے یہاں سے ہجرت کر کے ہزارہ میں خیبر پختونخوا میں گئے. قبیلہ میرا طور ترین قبیلہ ہے. تو ہم لوگ اپنے خطے میں خود بیٹھے ہیں، ہم لوگ اپنے لوگوں میں بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ جو بھی صوبہ ہو اس کے وسائل ان کے لوگوں کے لیے پہلے خرچ ہونے چاہیے، ان پہ لگنے چاہیے. بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کے لوگ اس سے سب سے پہلے مستفید ہوں، پھر باقی لوگ جو ہیں ملک کے وہ مستفید ہونے چاہیے. اور بلوچستان ہمارا ماتھے کا جھومر ہے. بہت بہت شکریہ. سر آپ نے 2 روز یہاں گزارے اشتیسہ میں جلسہ بھی کیا. عوام کا جو ایک رجحان ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں، اور بینگ اے پولیٹیکل لیڈر فورسی کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی یہ تحریک ہے کتنے عرصے میں جو اس ٹائم موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف کوئی مومنٹم ایسا گین کر پائے گی کہ وہ ڈی سیٹ ہو سکے یا ان کے حوالے سے کوئی اقدامات سامنے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلے آپ کا آخری جو آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں کہ یہ تحریک کا کیا ہے. دیکھیں، ایک ایولانچ پہاڑی سلسلوں میں ہوتا ہے کہ اوپر سے برف کا طوطا آ کے گرتا ہے اور وہ ایک دم شروع ہو جاتا ہے. مطلب چھوٹا سا پیس ہوتا ہے، وہ سپیڈ گین کرتا ہے اور بہت بڑا پہاڑ نیچے آ جاتا ہے. یہ تحریک وہ ہے. اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش پاش کر دے رہے ہیں. وجہ میں پھر اس کو بتاتا ہوں. یہ حکومت جو ہے یہ بیساکھیوں پہ، فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران، یہ لوگ ریت کے پہاڑ پہ ہیں. عوام کا آپ نے خود میڈیا کے حضرات آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، عوام کا خود آپ نے وہاں پہ جوش و جذبہ دیکھا. وہاں پہ باری ہو رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، پیشین میں پانی کھڑا تھا. ورکرز نے خود وہ جلسہ گاہ صاف کی. یہاں پہ ہمارے ورکرز کو چھوڑ نہیں رہے تھے، میڈیا کو زیادہ کوپ کر رہے تھے بلوچستان پولیس والے. پر لوگ آئے، کامیاب جلسے ہوئے اور بہترین لوگوں کا رسپانس الحمدللہ. جو محبت، جو پیار بلوچستان کے لوگوں نے پچھلے 2 دنوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ مثالی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے ایلائز جو ہے سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوتے جائیں گے. اور یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ پہلے پی ٹی آئی میں تھے، اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی میں گئے، آپ دوبارہ پی ٹی آئی میں آ گئے. اب کچھ لیٹ ہو گئے، تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا کیا وجہ تھی پیپلز پارٹی سے دوبارہ سے آپ پی ٹی آئی میں آئے؟ آپ کچھ لیٹ ہو گئے. میں نے اس کا وضاحت سب کچھ کیا. میں صرف اس لیے پی ٹی آئی کو واپس جوائن کیا کہ آپ کے سامنے، کیونکہ مورائب صاحب بھی اسلام آباد جا رہے واپس ہی اس کا لیٹ ہو رہے ہیں. آصف صاحب بار بار اشارے کر رہے. بات اس طرح ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا پوری ملک میں، الیکشن تو نہیں ہوا، سلیکشن ہوا، 100% سلیکشن ہوا. اسی سلیکشن میں اگر ہمارا ضمیر تھوڑا زندہ ہے تو ہم لوگوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اصل جینن وزیر اعظم اس ملک کا کون ہے اور اصل ممبر جو بلوچستان اسمبلی کا ہے وہ کون ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر اس جبرانہ نظام کے خلاف ہم خود آواز نہیں اٹھائے، مراحت تو اور کسی کو مل سکے. مراحت اللہ نے ہم کو اتنا دیا ہے کہ ہم خود استعمال کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ میں نے ہر وقت لوگوں کے لیے خرچ کیا ہے. تو ابھی بھی خرچ کروں گا، لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہی مراحت ہم لوگ اسی عوام پہ لگائیں گے انشاءاللہ.